اتنا یقین تھا کہ دیکھے سنو جانو جو ہے وہ ملین سبسکرائبر جو ہے اچیو کر جائے گا؟ مجھے اپنی سٹوری ٹیلنگ پہ بھروسہ تھا، اس طرح نہیں کہ ملینز آف لوگ آئیں گے۔ اپنی اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے یوٹیوب کا استعمال کیا۔ یہ میرے خیال انسانی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کو دکھا دے۔ ریسرچ کیسے کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے؟ ہم 2 لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے بہت ہیں، بلکہ ہم سارا دن پڑھتے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ کوئی خاص مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی اردو میں لیٹسٹ اور بہترین فارم کی موسٹ انٹرسٹنگ سٹوری ٹیلنگ سینما تک انشاءاللہ لے کے جاؤں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں داستان گو مختلف چوراہوں، بیٹھکوں اور ڈیروں پر اپنے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اور انہی قصے کہانیوں کے ذریعے بڑے بڑے سبق دے جایا کرتے تھے اور طرح طرح کی انفارمیشن دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور زمانہ بدل گیا۔ آج یہی کام لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر کرتے ہیں اور مختلف طرح کی داستانیں سنا کر لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں، تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی طرح ایک کمال داستان کو موجود ہیں۔ یہ دوستوں میں بات کر رہا ہوں دیکھو سنو جانو کے بانی محترم فیصل وڑائچ صاحب۔ بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ فیصل بھائی، آپ آج سے 20 سال پہلے لاہور میں آئے، کوئی خاص ویژن نہیں تھا، کوئی خاص پلان نہیں تھا، مختلف اخبارات میں کام کیا، ایک رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے، 10 سال ایکسپریس نیوز میں کام کیا اور مختلف میڈیا چینلز میں بھی کام کیا۔ ایٹ دا اینڈ آپ نے جاب چھوڑی، رسک لیا اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھو سنو جانو کی شروعات کی۔ اس وقت آپ کے پاس بجٹ بھی نہیں تھا، رسک بھی لیا ہوا تھا، اتنا یقین تھا کہ دیکھو سنو جانو جو ہے وہ ملین سبسکرائبر جو ہے اچیو کر جائے گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یقین کی بات جہاں تک ہے نا، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی سٹوری ٹیلنگ پہ بھروسہ تھا، اس طرح نہیں کہ ملینز آف لوگ آئیں گے۔ مجھے ایک گیپ نظر آ رہا تھا کہ جو سٹوری ٹیلنگ میری خواہش ہے کہ میں اس طرح کی سٹوری ٹیلنگ کروں، اور میں انگلش میں ایسی چیزیں بہت ساری دیکھ بھی رہا تھا، اردو میں کوئی بھی نہیں تھی، تو میری اپنی پیاس تھی وہ کہ یار کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے مجھے ہسٹری کا، سائنس کے بارے میں ایسی انفارمیشن ملے جو سننے میں، دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور وہ صحیح بھی ہو۔ اچھا، یہ گیپ تھا۔ اب میں یہ چیز میں نے آپ سے پہلے گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ بچپن سے فیل کر رہا تھا اور بڑے ہونے کے دوران میں کہ میں جب بات کرتا ہوں تو اکثر کہانیاں لوگ میری انٹرسٹ سے سنتے ہیں، تو میں نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ میں ایک سٹوری ٹیلر ہوں اور چھوٹے لیول کا صحیح لیکن ہوں۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں کروں گا، اور چونکہ یہ گیپ تھا، کامیاب ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات تھی۔ پہلے یہ تھا کہ ایک تڑپ تھی کہ یہ چیز مجھے ملے، اگر نہیں ملی تو پھر میں کروں۔ پتہ نہیں کس کا، میں نے ایک دفعہ کال پڑھا تھا کہ یار اگر آپ کوئی فلم بنانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ میرا ڈریم ہے فلم میکنگ، تو اگر اچھی فلم، آپ کوئی خاص فلم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو مل نہیں رہی تو وہ بنائیں، اس کا مطلب ہے وہ فلم آپ کی ہے۔ تو بس یہی آئیڈیا تھا۔ تو آپ اگر یہ کہیں، کوئی پوچھے کہ مجھے کتنا یقین تھا کامیابی کا، تو یہ دیٹ واز 100% کہ یہ تو ہوگا۔ یہ تھا کہ یہ سٹوری ٹیلنگ اور یہ چیز چونکہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو بس پھر آپ کے لیے جگہ ہے، اور ناکامی تو سوچ کے کام ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کی اسٹرینتھ ہے سٹوری ٹیلنگ، اس کو آپ نے استعمال کیا اور ماشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوئے۔ اپنی اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے یوٹیوب کا استعمال کیا، یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو کیوں چنا؟ کیونکہ اویلیبل بیسٹ پلیٹ فارم یہی تھا۔ یہ ان کے لیے بھی سوال ہے جو آنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ۔ ہاں، وہ اس لیے کہ دیکھیں اس وقت ہم دنیا کی تاریخ میں اگر آپ اپنی سویلائزیشن کو دیکھیں تو آلموسٹ 10-12 ہزار سال ہے انسان نے جب یہ شہر بنا کے اور علاقے بنا کے، کھیت کھلیان لگا کے ایک جگہ پہ رہنا شروع کیا نا، تو اس پوری سویلائزیشن میں یہ میرے خیال انسانی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کو دکھا دے۔ اچھا، اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتے ہیں، اور آپ سے پہلے کے انسانوں کے پاس یہ اپرچونٹی تھی ہی نہیں، تو اس لیے میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور اپرچونٹی تھی نہیں۔ میں بیسکلی تو میرا سٹارٹ تھا نا بچوں کے میگزین پیغام ڈائجسٹ سے، تو اب وہاں یہ تھا کہ وہاں میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب یہ سوسائٹی زیادہ پڑھتی نہیں ہے،
اس لیے میں کتنی بھی اچھی کہانیاں لکھوں, کتنے بھی اچھی بات کروں, اچھے مضامین لکھوں, بہترین میگزین بھی چھاپ دوں نا, تو لوگ تو پڑھنے والے ہیں نہیں, مارکیٹ ہی نہیں ہے. تو جب تک میری پیسوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو میں اس سلسلے کو کیسے کنٹینیو کر سکوں گا. تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. حالانکہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. لکھنا میری اسٹرینتھ تھی, ریسرچ میری اسٹرینتھ تھی, کہانی سنانا میری اسٹرینتھ تھی, لیکن میگزین تو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. تو اب مجھے کچھ اور کرنا تھا. اب یہ ہے کہ میرے سامنے جو پلیٹ فارم تھا نا, وہ یہی تھا کہ پہلے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم چوز کیا جائے جہاں کوئی میں 4 پیسے بھی کما سکوں, تاکہ کچھ جیب میں ہوگا. اور چونکہ میں ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تھا, تو وہاں کچھ ان کے بھی پاس جائے گا تو میں پھر اس اپنے شوق کو, اسٹوری ٹیلنگ کے شوق کو کنٹینیو کر سکوں گا. تو اس چکر میں پھر میری ایک دوست, میرا ایک بہت اچھا دوست تھا راشد قریشی, وہ پشتو فلموں کا پروڈیوسر تھا. اس سے دوستی ہو گئی اور اس کے ساتھ پھر پشتو فلموں میں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اب وہاں اسٹوری ٹیلنگ کیا ہونی ہے, کچھ دیر وہاں کام کیا 2 سال کے قریب. اب پیسہ شیسا تو کوئی تھا نہیں, لیکن وہاں سے بھی پھر میں تنگ آ گیا کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہاں تو بات نہیں بن رہی ہے, اور نہ فلم ڈائریکٹر بن رہا ہوں میں, نہ اسٹوری سنا رہا ہوں, نہ کوئی پیسے بن رہا ہوں, ہیلپ کر رہا ہوں لوگوں کی, اور وہ بھی کوئی بہت ہائی اینڈ اس طرح کی فلم میکنگ نہیں تھی جو آپ اس دور میں انٹرنیشنل جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں تھا. تو پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. اس دوران یہ ہوا کہ ایکسپریس نیوز جو ہے نا, یہ چینل لانچ ہو رہا تھا, اور میس کوم میں نے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے. تو وہاں انہوں نے نا پوسٹر لگائے ہوئے تھے جابس کے لیے, کسی اور نام سے, ایکسپریس نیوز کے نام سے نہیں تھے, لیکسن ٹائپ اس طرح کو کوئی نام تھا, اس نام سے انہوں نے چینل کے پوسٹر لگائے ہوئے تھے. اب ان دنوں میں ساتھ ساتھ اپنا ایک اسٹوڈیو میں نے بنایا تھا FSW فلمز. اس کے لیے ایک ڈاکومنٹری فلم کی شوٹنگ پر شمالی علاقہ جات میں تھا, ڈیمز وغیرہ کی شوٹنگ ہو رہی تھی. اس وقت بڑے بنائے تھے گورنمنٹ نے, 2007 کی بات ہے, 6-7 کی. اچھا, اب وہاں میں تھا تو میرا CV جو ہے جمع کروایا میرے دوست راہیل یاسین نے. اس نے مجھے فون کیا کہ یہاں پر CV کے لیے ایک نیوز چینل آ رہا ہے, تو CV اس کو چاہیے, تو تمہارا بھی جمع کروا دوں. میں نے کہا کروا دوں. اب میں 1 ہفتے بعد شوٹنگ سے آیا واپس, تو اس نے میرا بھی جمع کروا دیا تھا اور اپنا بھی. اب جب انٹرویو ہوا تو میں سلیکٹ ہو گیا ایز اے پروڈیوسر. حالانکہ وہ سب لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے, جتنے بھی نئے لوگ تھے, ان کو انہوں نے AP رکھا, ایسوسیٹ پروڈیوسر. مجھے انہوں نے ایز اے نیوز پروڈیوسر رکھا. تو اب اس بیچارے کی جاب نہیں ہوئی, راہیل یاسین کی جاب نہیں ہوئی, جس نے میرا CV جمع کروایا تھا. وہ آج تک اس بات پہ ہنستا ہے, آج کل نیو نیوز میں. خیر, تو وہ وہاں سے پھر ایک میرا ارننگ کا پہلا سلسلہ, اچھا سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو وہاں پھر 10 سال میں نے کام کیا. لیکن ان 10 سال میں مسلسل یہ کوشش اور اس محنت کے ساتھ چلتا رہا, کتابیں پڑھتا رہا کہ نئی جو فلم میکنگ ہے یا سٹوری ٹیلنگ ہے وہ میں اب کیسے کروں. نیوز چینل میں بہت کوشش کی کہ وہ کوئی پروجیکٹ ایسا سٹارٹ کریں یا مجھے فنڈ کریں, لیکن نہیں ہوا. تو بس وہاں سے پھر چلتے چلتے جب یہ پاکستان میں YouTube آیا, پھر بیچ میں 3 سال کے لیے بند بھی رہا, تو بس یہاں میں نے یہ نوٹ کر لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں. تو اور بینچ مارک کے طور پر اچھی انگلش فلمیں تھیں, ڈاکومنٹریز تھیں, جن کو دیکھ کے میں سوچتا تھا کہ اس طرح کی یار میں کوشش کروں تو اس لیول کی تو میں پاکستان میں تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بنا سکتا ہوں. تو اس طرح جو آپ نے پوچھا نا کہ YouTube کو کیوں چوز کیا, تو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اپرچونٹی تھی ہی نہیں. بالکل ٹھیک. سر, آپ نے کافی ساری جگہ پہ نوکریاں کی, ایکسپریس نیوز میں کی, آپ نیوز میں کی. جب اتنی جگہ پہ بندہ جابس وغیرہ کرتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا وہ جاب والا بن جاتا ہے. اپنا انیشیٹو لینے کے اس کے اندر حوصلہ نہیں رہتا. آپ نے یہ حوصلہ کس طرح پیدا کیا, کس طرح انیشیٹو لیا تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ بھی اس طرح حوصلہ پیدا کر سکیں؟ ہاں, یہ دیکھیں, یہ تو آپ کی اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ خوش ہیں, اور جب آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گے اور آپ سیٹسفائی ہوں گے کہ یار میں نے 40 سال 50 سال ایک جاب کی, ایک نوکری کی, تو میں سیٹسفائی ہوں, میں یہی کرنا چاہتا تھا, دین گڈ. وہ آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو خوشی دے رہا ہے. لیکن میرے اندر اور ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ پیسے کمائے یا جو اس کا فیلڈ ہے, جو اس کا شوق ہے, وہ اس میں کام کرے جس میں اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. دیکھیں 2 ہی چیزیں, یا تو آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی چیز میں سیٹسفیکشن ملتی ہے, تو وہ کرنا چاہیے. تو الٹیمیٹلی ویسے میرا خیال ہے کہ سیٹسفیکشن ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ پھر رسک آپ لے لیتے ہیں اگر آپ بے چین ہوتے ہیں. جو لوگ بے چین نہیں ہیں نا, وہ رسک کبھی بھی نہیں لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو سوال کہ رسک جاب کرنے والے لوگ عام طور پہ جاب مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, بالکل ہوتا ہے. میرا اس لیے شاید نہیں ہوا کہ میرے اندر بے چینی بہت زیادہ تھی کہ یار یہ نیوز کسی نے کیا کہہ دیا, یہ میں کب تک لوگوں کو بتاؤں گا. میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں, اسٹوری ٹیلنگ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ڈے 1 سے میرے اندر تھا.
اور بے چینی تھی کہ یار یہ کہانی سنانی چاہیے. تو کتابیں پڑھتا تھا, اور FSW فلمز کے نام سے میں نے ایک اسٹوڈیو اپنا بہت پہلے 2005-06 میں نے اس کو بنا لیا تھا, اور پارٹ ٹائم اس کے لیے مارکیٹنگ اور ڈاکومنٹریز وغیرہ لے کے ان کو بناتا رہتا تھا. میری ویب سائٹ بھی ہے, اب تک ہے, وہاں آپ جائیں تو آپ کو فلمیں بھی کچھ ملیں گی, اور جو آج کل بنا رہا ہوں بھی وہاں آپ کو ملیں گی. بالکل ٹھیک. ریسرچ کیسے کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی ٹیم ہے, کیونکہ جتنا آپ کا کنٹینٹ ہم دیکھتے ہیں آپ کے چینل پہ لگتا ہے کہ پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے. ہاں, اصل میں دیکھیں ٹیم تو ہے, ٹیم کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دو چیزوں کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ نے اپنے دوستوں کے بغیر اور اپنی ٹیم کے بغیر. ٹیم جو ہے ریسرچ کی ٹیم تو بیسیکلی ہم دو لوگ ہیں, میں لکھتا ہوں بیسیکلی, اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں سید حسنین حیدر. آپ ویڈیو میں ان کو آپ اکثر ایک ویڈیو میں ان سب کو میں نے دکھایا بھی ہوا ہے. تو وہ ہیں, ہم دو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے بہت ہیں, بلکہ ہم سارا دن پڑھتے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. یا ہم ویڈیو بناتے ہیں, یا پڑھتے ہیں, یا جو پڑھا ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو لگتا ہوگا ہم شاید کوئی, بلکہ سٹارٹ میں یہ ہوا کہ لوگ بہت دیر تک یہ پوچھتے رہے کمنٹس میں اور ہر جگہ کہ یار آپ یہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا یہ بہت مشکل تھا کہ یار ہم لوگ, کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو صرف یوٹیوب کے لیے اتنا کچھ پڑھ کے خود سے لکھے گا, پھر اس کو ٹھیک کرے گا, پھر ریفائن کرے گا, پھر اس کے لیے اخبار اسکین کروا کے لائے گا, پھر ریفرنس. لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے مان نہیں رہے تھے. لوگوں کو لگتا تھا کوئی بک ہے جس کے 4 صفحے ہر دفعہ ہی آ کے پڑھ دیتے ہیں. تو بہت ٹائم لگا لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ نہیں, ہم پراپر ریسرچ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق کرتے ہیں, اور سب سے بعد میں اس کو آسان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک NLE ہیں, اور ایک ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے منیب اور بیسیکلی بلال ہماری ساری ایڈیٹنگ کرتے ہیں میری ویڈیو جو وہ لوگ ہیں. لیکن اس سب کے لیے جو ہے نا, آپ کی ٹیم, آپ کے ساتھ سپورٹنگ ٹیم بھی بہت ضروری ہے. اب دیکھیں نا, اتنی زبردست جو ویڈیوز ہیں یہ کھڑی ہوئی, تو ہمارے دوست میرے ساتھ ہیں. ارسلان مرائد صاحب ہیں, ان کی سپورٹ کے بغیر اور ان کی اب بھی ان کی مدد کے بغیر اتنا بڑا سیٹ اپ اتنی دیر تک میں نہیں چلا سکتا تھا. عمران صاحب ہیں, حبیب اکرم صاحب ہیں, سب لوگ انٹلیکچولی, کوئی کسی جگہ, یہ سب ساتھ ہیں ہم لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں, جو بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو اچھے دوست سلیکٹ کرنے چاہیے, وہ جو اس کے ساتھ رہیں, اور اچھی ٹیم ہو. ان دو چیزوں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, شخصیت کا انتخاب کس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ ڈاکومنٹری بننی چاہیے, ٹاپک کا انتخاب کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا چینل دیکھیں تو اس میں کافی ساری ڈومینز ہیں, پولیٹیکل ڈومین بھی ہے, تاریخ کی بھی ہے, پھر ہیروز کی بھی ہے, تو مختلف ڈومینز میں کس طرح کھیلتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں, جو ٹاپک سب سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہماری سوسائٹی سے ریلیونٹ ہیں, جیسے اوٹومن امپائر تھی, ہسٹری آف, سب سے زیادہ ویڈیوز ہیں پاکستان کے اوپر ہیں, ہسٹری آف پاکستان پر ہیں, یا پاکستان سے متعلق ٹاپک پر ہیں. 65 پہ پوری سیریز ہے, 71 پہ ایک پوری سیریز ہے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر. 55 ایپیسوڈز آ چکی ہیں, 56 لکھی ہوئی ہے. اس میں صرف کچھ اخبارات کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی لائبریریز بند ہیں, تو وہ اس وجہ سے ایشو ہو رہا ہے. وہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں یا یہاں کے لوگوں سے ریلیٹڈ ہوں, لوگ وہ اس پرسنالٹی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, جیسے محمود غزنوی, محمد بن قاسم, اور اوٹومن امپائر, اب جو اور بھی سیریز آ رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں بکیں گے, لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے, لیکن میرا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتانی چاہیے, لوگوں کو اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہیں. جیسے فرینچ ریولوشن کے اندر وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا اور پھر ایک دفعہ فیل ہو کے دوبارہ بادشاہت آ گئی, تو وہ کریکٹر جو تھا وہ رابسپیئر کا بڑا ضروری تھا لوگوں کو بتانا کہ جن لوگوں کے ذہن میں انقلابی سوچ ہے ان کو پتہ لگے کہ انقلاب بعض اوقات فیل ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ہوتے ہیں, اور انقلاب کا جو ایک رومانس ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا رومانس نہیں ہوتا. ایوولوشن از دا بیسٹ وے. ریولوشن اور انقلاب نا بڑے, اس کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو بڑا تنگ کرتا ہے. صدیوں بعد آپ دیکھیں تو کہانی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جو لوگ اس میں سے گزرتے ہیں وہ بڑے خوفناک حالات سے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایوولوشن بیسٹ وے ہے. تو وہ سمجھانے کے لیے, اور یا اس طرح کی کئی اور چیزیں سمجھانے کے لیے, تو کچھ ویڈیوز میں ایسی ضرور بناتا ہوں جو کہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی ویوز بہت زیادہ نہیں ہوگی, لیکن میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹ آپ چاہتے ہیں کہ میں فلم میکنگ کی طرف آؤں. کیوں بنانا چاہتے ہیں فلمز؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی کو کوئی میسیج پہنچانا چاہتے ہیں یا کہانی سنانا چاہتے ہیں, جو کہ میرا الٹیمیٹ شوق ہے, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ٹرو اسٹوری ٹیلنگ, وہ فلم میکنگ سے اچھا ذریعہ کوئی بھی نہیں. آپ دیکھیں فلم کیا ہے, آپ سنیما میں جا کے بیٹھتے ہیں, لائٹس آف ہیں, بڑی اسکرین ہے, آواز فل ہے,
ٹھیک ہے. اب جو آپ میسیج لیں گے نا وہ آپ فرام ہیئر ٹو ٹو, ہیڈ ٹو ٹو, پوری باڈی ایک میسیج ایک کہانی میں انوالو ہے, ابزارو کر رہی ہے. اور میں جو بھی میرے دور کی بیسٹ فارم آف ایڈوانس اسٹوری ٹیلنگ ہوگی میں وہ سیکھ رہا ہوں, میں وہاں پہ جاؤں گا. اور الٹیمیٹلی میرا یہ گول ہے, یہ یوٹیوب از اے ون فیز, اے سکسیزفل فیز الحمدللہ, اور آئی ایم تھینکفل ٹو آل ویورز اور آپ سب کا. لیکن میں اس اسٹوری ٹیلنگ کو بہتر سے بہتر کروں گا ہر دن, نہ صرف اس کو بتانے میں بلکہ دکھانے میں. ایک سیکنڈ, ایچ فریم شوڈ بی اے ماسٹر پیس. اچھا, لیکن ظاہر ہے ابھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح بہت سی چیزیں, اس کے لیے کبھی وسائل نہیں ہوتے, کبھی ٹائم نہیں ہوتا, اور بعض اوقات میرے ذہن میں جو فلم بنی ہوتی ہے اپنی ڈاکومنٹری کے لیے, دیکھو سنو جانو کے لیے, وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے مجھے پورا مہینہ چاہیے. اور اگر میں نے ایک ویڈیو پہ پورا مہینہ لگا دیا نا, وہ بن تو ماسٹر پیس جائے گا, لیکن وہ باقی وہ سیٹ اپ کیسے چلے گا, ریسورسز مینیج, تو پھر وہ مجھے 3 4 5 ویڈیو بنانی پڑتی ہیں. لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا, میں اس کو کروں گا, اور ویورز کے لیے اور اپنے جب تک ہے جان میں جان, اور دوست میرے الحمدللہ ساتھ ہیں, آپ سب لوگ ساتھ ہیں, تو اس کو بیسٹ فارم پہ لے کے جاؤں گا. بیسٹ فارم میں پاکستان کی اردو میں لیٹسٹ اور بہترین فارم کی موسٹ انٹرسٹنگ سٹوری ٹیلنگ سینما تک انشاءاللہ لے کے. اللہ تعالیٰ سر آپ کو کامیابیاں دیں اس مقصد میں. سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ کوئی خاص مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹرانسفارمیشن لانا چاہتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں ان کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں, معاشرتی برائیوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا, میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا, آپ کو لوگوں کو بہت عجیب بات لگے گی. میں اس بات کے ایکچولی اگینسٹ ہوں کہ آپ کوئی کام اس لیے اس وجہ سے کریں کہ آپ کوئی نظریہ پھیلانا چاہتے ہیں, کیونکہ نظریاتی لوگ جو ہے نا وہ جتنے شدت سے اپنے نظریات پر قائم ہوتے ہیں نا, وہ دنیا کا ہسٹری یہ ہے کہ اتنا نقصان کرتے ہیں. آتے وہ اس لیے ہیں کہ ہم یہ اچھائی پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ اور ان کے فالوورز کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یار یہ اچھائی صرف ہمارے پاس ہے. اس لیے وہ دوسروں کا, آپ دیکھیں نا رشیا میں بھی کمیونزم کے نام پر, مطلب لوگوں کو برابری کے دینے کے نام پر کروڑوں لوگ قتل ہو گئے. ماؤ کے آپ ریولوشن کو دیکھیں, اسی طرح ابھی ہمارے دور میں ہم نے جو ٹیررزم کی دیکھی ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ کے کہ وہ ہی ٹھیک ان کا نظریہ ہے, اور اس پر دیانتداری سے وہ یہ سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے دنیا کا بہت نقصان کیا. اور میں اس لیے ہسٹری سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ آئیڈیالوجی پھیلانے کے لیے کوئی خاص آئیڈیالوجی پھیلانے کے لیے کام نہ کریں. ہاں, ایک کام ضرور کریں جو میں اپنی سٹوریز کے ذریعے کرتا ہوں, پیسفل کو ایگزسٹنس لوگوں کو یہ بتائیں گے یار یہ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ آ جائیں. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج شاید میرے ذہن میں کسی اپنی سٹوریز کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ آپ کو ایک اچھی سٹوری سناؤں, انٹرٹیننگ سٹوری سناؤں اور سچی سٹوری سناؤں. آگے وہ آپ پر ہے, لوگوں پر ہے کہ وہ اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے. اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں. نظریہ اگر کہیں تھوڑا بہت ہے تو وہ کو ایگزسٹ کا ہے, لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور مل جل کے رہنا سیکھیں, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. باقی نظریات وغیرہ سے میں زیادہ متاثر نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. آپ کافی انسپائرڈ ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب سے, کچھ کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ یار قاسم علی شاہ صاحب کو نا 2001 کی بات ہے, میں نے ایک سٹوری آپ کو چھوٹی سی سناؤں کہ میں نے ایک بک پڑھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ, بڑی مشہور بک ہے, ٹھیک ہے, نیپولین ہل کی. اب یہ ہے کہ وہ کتاب میں نے پڑھی تھی اور ان دنوں نا یوٹیوب اس طرح نہیں تھا, گوگل ویڈیوز تھی. میں نے دیکھا کہ یار لوگ نا بہت سی ویڈیوز بنا رہے ہیں, لیکچر بھی میں جا کے سنتا تھا تو تھنک اینڈ گرو رچ پہ. اب وہ جو بھی بندہ اس کی سٹوری سناتا تھا نا, یہ اس بک سے بات کرتا تھا نا, مجھے اس کی باتوں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی, یا اس نے کتاب پوری طرح ہضم نہیں کی, یا اس نے صرف ایک چیپٹر پڑھا, یا اس نے صرف آخری چیپٹر پڑھا ہے. مجھے فوراً پتہ لگ جاتا تھا. پھر میں نے نا ایک لڑکے کی ویڈیو دیکھی, وہ بڑا جذباتی ہو کے ڈائس پہ کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے, اور نا زبردست طریقے سے نا یہ بتا رہا ہے تھنک اینڈ گرو رچ کیا ہے, اور اس کی باڈی لینگویج اور ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس نے پوری کتاب نا اپنے اندر اتار لی ہے. تو یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو وہ شخص جو تھے نا وہ قاسم علی شاہ صاحب تھے, اور وہ ان سے میرا پہلا تعارف تھا. اور میں اس کے بعد آج تک ان کے سمیت ان کو تو بہت سنا, آلموسٹ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں انہیں کی ویڈیوز ہیں. موٹیویشن لینا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ نوجوانوں سے میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ موٹیویشنز کی ویڈیو, موٹیویشنل اسپیکر, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے, ایسی باتیں کر جاتا ہے. نہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں نا یا زندگی میں کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ لوگ بہت ضروری ہیں. کیونکہ جب وہ تھک جاتے ہیں نا یا تھوڑے سے مایوس ہونے لگتے ہیں تو یہی لوگ آپ کو ہوپ دے کے اٹھا دیتے ہیں. پھر
تو ان کو آپ پازیٹیولی سنیں، اور جب آپ ہمت ہارنے لگیں تو اس طرح کے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں. قاسم علی شاہ صاحب کو ظاہر سب سے آسانی سے آپ سن سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ آرام سے کر سکتے ہیں، تو ان کو سنیں. میں تو آپ کو بتایا کہ 2001 میں نے پہلی دفعہ ویڈیو سنی تھی اور انسپائر ہوا تھا. بہت بہت شکریہ فیصل وڑائے صاحب، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو فیصل وڑائے صاحب کو مزید قریب سے جاننا چاہتے تھے ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.